السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ سوشل ڈائری پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے قوم سے کمیونٹی تک۔ اس ٹاپک کے اندر ایک ہسٹری چھپی ہوئی ہے کہ جب آپ قوم تھے اور آج آپ کمیونٹی میں تقسیم ہو گئے۔ 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو اس وقت ایک قوم نے ملک آزاد کرایا تھا، ایک قوم ابھر کر آئی تھی۔ پھر گریجولی سب کی سوچ یہ تھی کہ ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا محلہ، ہماری گلی، اور اس کے بعد پالیسیاں بنی، سب کے لیے یکساں مساوات کی بات ہوئی۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا آہستہ آہستہ کہ اب ملک کی پالیسیاں سب کے لیے یکساں نہیں ہیں، اس میں اقلیتوں کو محسوس ہوا، دیگر لوگوں کو ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، گریجولی آہستہ آہستہ ایک احساس محرومی ان کے اندر پائی گئی کہ یار ہمارے لیے کچھ ہو نہیں رہا، کچھ مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص زبانوں کے لیے کام ہو رہا ہے۔ سندھ میں سندھیوں کے لیے کام ہو رہا ہے، پنجاب میں پنجابیوں کے لیے کام ہو رہا ہے، بلوچستان میں بلوچستان کے لیے کام ہو رہا ہے، صوبہ سرحد میں اس وقت کے لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے، یا کچھ مخصوص صوبے زیادہ جو فیسلٹیز ہے وہ اویل کر رہے ہیں یا بڑا بجٹ حاصل کر رہے ہیں، اور کئی اس کے ساتھ جڑے ہوئے اضلاع، چھوٹے موٹے گاؤں دیہات، شہر، جنوبی پنجاب جیسے بہت حد تک رہا، بلوچستان بہت حد تک جو ہے نا محروم رہا ہے۔ تو لوگوں کو بہت شدت سے احساس ہوا کہ جو پالیسیز بن رہی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو کمیونٹی کا نظام قائم ہوا۔ کمیونٹی سسٹم کیا ہے؟ کمیونٹی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا طبقہ، ایک زبان سے منسلک لوگ، ایک خاص مذہب سے لوگ، ایک خاص مسلک سے لوگ، مذہبی طور پر بھی ہو سکتا ہے، زبان کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، کسی علاقے کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے، جیسے پنجابی سوداگران کے نام سے ایک بڑا مشہور جماعت ہے، تو جتنے لوگ اس وقت کے بزنس مین تھے جو 1947 میں مائگریٹ کر کے آئے، انہوں نے آتے سے جماعت بنائی۔ اس جماعت کا کام یہ تھا کہ ہر گھر سے ایک تو سب کی رجسٹریشن ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اس کمیونٹی بننے کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کمیونٹیز کا سسٹم میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، اور اگر قوم کے حساب سے دیکھا جائے تو تقسیم ہو گئی قوم کی، کیونکہ ہوا کیا ہے کہ فنڈ ٹرانسفر ہونے شروع ہو گئے کمیونٹی میں، زکوٰۃ کمیونٹی کے اندر اپنے لوگوں کے لیے۔ اس سے کیا ہو گیا کہ جو لوگ تو کمیونٹی میں ٹرانسفر ہو گئے، اس میں ہمارے ہاں قابل احترام میں نام لے رہا ہوں تاکہ کوئی محسوس نہ، بوری کمیونٹی ہے، آغا خان کمیونٹی ہے، اور گجرات کی طرف سے بہت سارے کاروباری لوگوں کی ہے، پنجابی سوداگران کمیونٹی کے نام سے ہے، اور مختلف بے شمار ہمارے یہاں کمیونٹی بن چکی ہیں۔ اچھا، کچھی میمن جماعت کی کمیونٹی بن گئی ہے، اور ترک کے لوگوں کی ہے، وہ ان کے نام سے بنی ہوئی ہے، گھانچی ایسوسیشن پوری بنی ہوئی ہے، اور مختلف آپ سمجھیں میمن اور کچھی جماعت، بہت سارے جماعت خانے بنے ہوئے ان کے۔ کمیونٹی کا فائدہ ہوا کہ انہوں نے بچوں کی شادیاں کرائیں اور تمام قسم کے ویلتھ کے کام تھے وہ کیے۔ اب یہ تو وہ لوگ جو کمیونٹی میں شامل ہو گئے ان کو تو فائدے میں رہ گئے، اور ان کمیونٹی نے ترقی بھی کی۔ اگر آپ کا ہنزا گلگت جانا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں آغا خان کمیونٹی نے ایک بے مثالی انداز میں کام کیا ہے۔ آپ اندازہ 99% اپراکس لٹریسی انہوں نے دے دیا، لٹریسی ریٹ ہے ان کا، اور وہاں لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں، ٹیکنیکل بھی کر رہی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے انسٹیٹیوٹ بنایا، ہاسپٹل بنایا، اور وہاں سے ان کو لے کر آ کے بچوں کو یہاں ڈپلومے کرائے اور نرسز کے طور پہ کھڑا کیا، اور ایک اپنی پوری کمیونٹی کو کھڑا کر دیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں اور بہت ساری کمیونٹی ہیں قابل تعریف ہیں۔ یہ ہے کہ جب ہم قوم کے طور پر نہیں کھڑے ہوتے تو لوگ اس میں سے تقسیم ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، جیسے یہ اکیلی انگلی ہے اور یہ ہاتھ میں رہا ہے، یہ 5 انگلیاں علیحدہ ہے، جب تک یہ اکٹھا ہوں گی تو یہ ایک مضبوط پنچ بنتا ہے جو کسی دیوار کو گرا سکتا ہے، ایک مضبوط پاور چیز۔ لیکن جب یہ کھلتا جائے گا تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کمزور ہو جائیں گے، ریاستوں میں بٹ جائیں گے۔ تو یہ اس کا نقصان ہے۔ تو حکومت وقت کو جو ہمارے لوگ موجود ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ایک کمیونٹی انڈیویجول طور پہ کم بجٹ کے ساتھ لوگ ترقی کر سکتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انڈیویجول آدمی کیا کرے، وہ کہاں